حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین و مومنات مرحومین خصوصاً بریگیڈیئر اقبال مہدی شاہ، بیگم ثریا قدسیہ بانو، سیدہ صفیہ شاہ نقوی، ناصر حسین جعفری، بیگم اختر جہاں نواب، فہمیدہ جعفری، عمران محمد احمد امام اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبہائے قدر کی مجلسیں ہیں، شبہائے علی ابن ابی طالب کی مجلسیں ہیں. اس کائنات میں بعد از خدا و رسول سب سے عظیم القدر شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ مضمون روایات میں بھی آیا ہے، آثار میں بھی. جو اہل علم جانتے ہیں وہ روایات اور آثار، یہ دقیق جو علمی کلمات ہیں ان کے معانی سے واقف ہے. یعنی کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے، اور آثار صحابہ و آثار تابعین میں بھی، کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے اور شمار کرنے والے بن جائیں،
تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بظاہر مبالغہ معلوم ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ جو نابالغ ہیں انہیں مبالغہ نظر آتی ہے۔ جو فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے حد بلوغ تک نہیں پہنچے، پیران نابالغ کے لیے یہ مضمون غلو کا ہے، مگر جو فکر رسا رکھتے ہیں، جن کی چشم قلب واہ ہے، جو صرف چشم سر سے نہیں دیکھتے، چشم دل سے دیکھتے ہیں، جن کا نفس نفیس بالیدہ ہے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک حقیقت کا سادہ سا بیان ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ علی کی ذات گرامی بہت بلند ہے۔ اصل لفظ علی، کلمہ علی کے معنی یہ ہیں، وہ ذات جس کے ساتھ بلندی دائمی طور پر وابستہ ہے۔ یعنی ہم جیسے فقیر یہ سمجھتے ہیں کہ علی یعنی وہ جس سے کوئی شے وابستہ ہو جائے تو بلند ہو جائے، اس سے جدا ہو جائے تو پست ہو جائے۔ علی یعنی جو لوگ سمجھ نہیں سکتے، ان سے ہم دلسوزی کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے ایک اور بلند صلوات پڑھ کل سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے میں نے، سورہ مبارکہ فجر کے آخر کی آیتیں، جو بجائے خود ایک مکمل کتاب ہے، یہ آیتیں بے کرا مطالب کی جامع ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ، واپس آ جا، رجوع کر۔ دیکھیے رجوع کر، اسی پر غور کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کا آغاز وہیں سے تھا، تو آپ کو اپنی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مگر اس کیفیت کے ساتھ آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کے تمام مخلوقات اس کے بندے نہیں ہیں؟ قابل غور مرحلہ آ گیا نا، یہ ارشاد الہی ہے نا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔
اور یہ پروردگار ساری خلقت، یہ کیا کسی اور کے بندے ہیں؟ سب اس کے بندے ہیں اصالتاً، لیکن جسے وہ اپنا خاص بندہ کہے اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہیں اصحاب پیغمبر، مگر جسے پیغمبر اپنا صاحب کہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ حفظ مراتب بہت بڑی شے ہے۔ حفظ مراتب، مرتبوں کا پہچاننا، حدود کا پہچاننا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کے بھی مراتب ہیں، جنت کے بھی مراتب ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہر فقرہ بحث طلب ہے، ہر فقرہ تشریح طلب ہے، تفسیر طلب ہے، تأویل طلب ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو گفتگو ترجمانی ہی کی منزل میں ہوتی ہے۔ ترجمہ و ترجمانی و تفسیر کی منزل میں کم سے کم ان مطالب کو سمجھ لیں، اور اس حدیث کی روشنی میں جو کل عرض کر چکا ہوں، جو ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے اور سرمشق ہے، اپنے اپنے نفوس کی تربیت کے لیے۔ لیکن اس سے غافل نہ ہوئیے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل تربیت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو مسلسل تربیت کی ضرورت ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے بچہ۔ بوڑھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ تربیت جو ہے اس میں 3 بنیادی معانی چھپے ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے اضافے کا، زیادتی، اضافہ، الزیادہ، الازدیاد۔ دوسرے معنی ہے نمو کے، صرف زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اس میں نشو و نما کا پہلو نہ ہو۔ نمو، گروتھ، ایوولوشن، ایکسیلریشن، ایکسل کرنا، ایلیویٹ ہونا۔ اور تیسرے معنی ہے علو کے، نمو کے بعد علو، یعنی کسی بھی جہت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیڑ پودے دیکھے ہیں آپ نے؟ کچھ پودے وہ ہیں جو اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تنے مضبوط ہوتے ہیں، بہت بلندی تک اٹھتے ہیں، اور ان پر کتنے ہی پھل آ جائیں ان کی شاخیں ٹوٹتی نہیں ہیں، زمین تک نہیں پہنچتی۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو پھیلتے ہیں مگر زمین ہی پر رینگتے رہتے ہیں، زمین ہی پہ پھیلتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ نشو و نما جب ہے، جہاں ہے، تو وہ ہر جہت میں ممکن ہے، لیکن لفظ تربیت میں علو کے معنی بھی شامل ہے۔ علو یعنی بلندی، تمہارے وجود میں زیادتی ہو، تمہارے وجود میں نشو و نما و ترقی ہو، تمہارے وجود میں ارتقاء ہو، اور ارتقاء کی جہت بلندی ہو۔ اب اس پوری علمی بحث کو سمیٹ کے عرض کر دوں، خداوند متعال چاہتا یہ ہے کہ تمہارا سفر ہو تو علی کی طرف ہو، بلندی کی طرف۔ ظاہر ہے کہ لفظ مبارک علی اس میں ذات باری بھی ہے، اللہ کے نام نامی بھی علی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کا پہلا ہی جو حصہ ہے
اس کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی وہ ہے کہ جو علی عظیم ہے. بس فرق اس میں اور ان میں یہ ہے کہ وہ علی عظیم ہے یا علی حکیم ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اور یہ بھی صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے، اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا مجلسی ذوق آسودہ ہو جائے، بلکہ یہ مضمون قرآن مجید سے مقتبس ہے. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ زخرف کی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہمارے نزدیک علی حکیم کی ذات ہے. یہ قرآن ہمارے نزدیک علی حکیم کی ذات ہے، اور وہاں علی حکیم کا فقرہ ذات خدا کے لیے نہیں ہے. پورے قرآن کی قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ وہاں پر علی حکیم کا فقرہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہاں علی حکیم سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی وہ مخصوص مخلوق ہے کہ جس کی ترجمانی قرآن میں ہوئی. اب جس کا جی چاہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہیں. ہاں ہم دیوانے ہیں. معلوم ہے کس کے دیوانے ہیں؟ ہم خدا کے دیوانے ہیں. یہ دیوانے کا لفظ اچھا تو نہیں لگتا، ہر جگہ اچھا نہیں لگتا. کہیں کہیں معنی دے جاتا ہے، کہیں کہیں اچھا لگتا ہے. اب آج کل جو کچھ دیوانے، دنیا کے دیوانے دنیا میں بے امنی پھیلا رہے ہیں، ان کی بات اب آج نہیں کروں گا، اس لیے کہ طبیعت مقدر ہو جائے گی. تو آج مضمون کو بس ایک محور پہ رکھیے. یہ جو میں نے لفظ دیوانہ اس وقت استعمال کیا وہ یوں ہی نہیں. خود عہد پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضرت علی کسی رخ سے سمجھ میں نہیں آتے تھے. تاریخ کی بدقسمتی. آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. تاریخ کی یہ بدقسمتی ہے، انسانیت کی یہ بدقسمتی ہے کہ انسانوں کے نام پر ایسے حیوان بھی ہیں جنہیں کسی رخ سے علی سمجھ میں نہیں آتے، جنہیں کسی رخ سے علی پسند نہیں آتے. تو بار بار رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتے تھے شکایت لے کر، بار بار رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر. کس کی؟ علی کی. تو نہایت معتبر سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور غالباً اگر اس وقت میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو گزشتہ صدی کے نامور محدث
علامہ البانی نے بھی اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں جگہ دی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری، مشہور صحابی، بزرگ صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، تو حضور نے منبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ ایھا الناس لا تشکو علیا، لوگوں علی کی شکایت نہ کرو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، علی تو اللہ کا دیوانہ ہے۔ اور ایک فقرہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، علی اللہ کے تعلق سے، اللہ کی ذات میں اس سے کہیں بلند ہے۔ تیسری تعبیر میں ہے اخشن، فإنه لأخشن فی ذات اللہ، دیکھو علی اللہ کے معاملے میں، اللہ کی ذات میں بہت سخت گیر ہے۔ سخت گیر میں جواب آ گیا کہ شکایت نہ کرو، علی اللہ کے معاملے میں بہت سخت گیر ہے۔ یہ سب فقرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اب سمجھیے علی کا تعارف کیا ہے، کہ علی اللہ کے معاملے میں بہت سخت گیر ہیں، اور ممسوس جو پہلا فقرہ میں نے نقل کیا تھا، فإنہ ممسوس، ممسوس کے عام معنی دیوانے کے ہوتے ہیں، مجنون، پاگل، مگر جب کہا جائے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں غرق ہے، محبت میں، عشق خدا میں غرق ہے۔ یہ تمام مطالب ذہن میں رہیں، اور پھر یہ حدیث معصوم سامنے رہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے معنی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ بولایت علی۔ اے نفس مطمئنہ کہ جو ولایت علی پر اطمینان رکھنے والی نفس ہے، اطمینان رکھنے والا نفس ہے۔ میں نے تانیث کے ساتھ ترجمہ کر دیا عربی کے زیر اثر۔ عربی میں کلمہ نفس کا مؤنث ہے۔ یہاں سے فضائل کے دریچے تو کچھ کھل گئے ذہنوں میں آپ کے، اب وہ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب تک آپ انسانیت کی سرحد میں رہیں گے، وہ ذہن اور دل میں دریچے کھلے رہیں گے جو علی کے فضائل کے دریچے۔ خدا کی قسم، انسان اگر واقعاً انسان ہے تو اس کے دل اور دماغ کے دریچے فضائل و مناقب علی کے لیے ہمیشہ وا رہیں گے۔ تو وہ تو وہاں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک مطلب جسے کہتے ہیں براہ راست درس اور موعظت اور عبرت سے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ نے نفس عطا کیا ہے، وہ بھی کیسا نفس عطا کیا ہے، یہ معمولی نفس نہیں ہے۔ عموماً یہ واعظین اٹھتے بیٹھتے نفس کو بس ملامت کرتے ہیں، یہ نفس لئیم، یہ نفس رقیق، یہ نفس
خبیث، نہ جانے کیا کیا اپنے نفس کو کہا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک تعبیر ہے جس زاویے سے ہے۔ یہ نفس ہے بڑا نفیس، بنایا کس نے؟ یہ کہیں بازار سے خرید کے نہ ہے، میڈ ان امریکہ تو نہیں ہے نا، یہ نفس میڈ ان اسرائیل تو نہیں، نعوذ باللہ۔ امریکہ اور اسرائیل میں مبتلا ہو کے نفس خراب ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ یہ نفس وہ نفس نفیس ہے جس کے بنانے پر اللہ نے ناز کیا ہے، قسم کھا کھا کے ناز کیا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سمجھ لیں آپ نفس کی قیمت، نفس کی حیثیت، نفس کی ارزش، نفس کی نفاست، نفس کی قدر و قیمت۔ بالکل ایلیمنٹری سطح پر جب وہ کوئی ریسرچ پیپر لکھتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے لکھو کہ نفس کے کتنے معنی ہیں، ڈکشنری میں لفظ نفس کے کتنے معنی ہیں، عربی ڈکشنری میں لفظ نفس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ کسی بھی خاص شے کو نفس کہہ دیتے ہیں، بے نفس ہی، بے عین ہی، وہ ذات، وہ آبجیکٹ، کوئی پرٹیکولر آبجیکٹ ہو اسے نفس کہہ سکتے ہیں۔ وہ خود آئے تھے، بے نفس نفیس آئے تھے، یعنی بے عین ہی وہ آئے تھے۔ یا یہ جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہے نا، جو ذبح کے وقت اچھل کے گردن سے نکلتا ہے شہرک سے، اسے بھی نفس کہتے ہیں، نفس سائلہ۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جو ذبح ہونے والے جانور ہیں ان کی شہرک سے جب نکلتا ہے اچھل کے خون، اسے کہتے ہیں نفس، اسے کہتے ہیں نفس سائلہ۔ اس کے علاوہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اسے بھی نفس کہتے ہیں کبھی، اور عموماً نفس کہتے ہیں۔ اور نفس اس جوہر لطیف کو بھی کہتے ہیں جو امر الہی کو اس جسمانی وجود سے متعلق بناتا ہے۔ روح وہ امر الہی ہے جس کے دو سرے ہیں، سمجھ لیجئے۔ حالانکہ مجرد اشیاء کے لیے سرے اور کنارے اور اطراف اور جوف اور سطح، یہ سب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کی، کوئی بات بیان کرنے میں بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ پوری ڈکشنری بھی ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ معنی مجرد ہے۔ کسی مجرد حقیقت پہ آپ کتنے ہی لباس، کتنے ہی جامے اس پہ تراشیں، جامے کوتاہ ہو جائیں گے۔ پیکر زیبا اپنی جگہ، اپنی عریانی کے باوجود اپنے حسن میں باکمال رہے۔ معنی کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اب جتنی دنیا بھر کی ڈکشنریاں ہیں، سب سے الفاظ و تراکیب و تشبیہات و استعارے اور فریزز اور ضرب الامثال سب لا کے آپ نچھاور کر دیں ایک لفظ نفس پر بھی تو نفس کی لفظی تعبیر ممکن نہ ہو۔ نفس وہ حقیقت ہے جس کا علم حضوری ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، اور ہم اور آپ اپنے علم حضوری کی بھی ترجمانی لفظوں میں کرنے سے قاصر ہیں۔ ارے نادان، جب تو اپنے نفس کی تعبیر کرنے سے قاصر ہے تو علی کے نفس کی تعبیر کیا ہو؟ ارے میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا کی ڈکشنریاں آپ کے نفس کی تعبیر نہیں کر سکتی،
تو اس نفس نفیس کی تعبیر کیسے ممکن ہوگی جسے کسی نے نفس رسول کہا، کسی نے نفس اللہ کہا؟ یہ جو سیڈو اسکالرز اور سیڈو انٹلیکچوئلز، یہ جو مستقل جو کہتے ہیں حضرت علی کے فضائل یہ نہیں، یہ سب مبالغہ کرتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کس نالی کے کیڑے ہیں۔ ارے برا لگے تو لگ جائے، اس میں کیا ہے، کوئی بڑی بات ہو جائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہاں میں ذرا درست بیان ہو گیا ہوں، یہ درستگی بیان میں اس لیے ہے کہ سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی جو اس ذات کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں درست تھا۔ لَأَخْشَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، رسول کا ارشاد ہے کہ علی وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بہت سخت گیر ہیں۔ یہ سب کے لیے چیلنج ہے، علی کے دشمنوں کے لیے بھی، علی کی چاہت کا دم بھرنے والوں کے لیے بھی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں علی کی شکایت نہ کرنا، علی اللہ کے معاملے میں بہت سخت گیر ہیں۔ اور اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ کا نفس جو ہے اس کے اطمینان کی ضمانت، یاد رہے گا یہ فقرہ، اطمینان نفس کی ضمانت کیا ہے؟ ولایت علی۔ اطمینان نفس کا سرمایہ کیا ہے؟ ولایت علی۔ یعنی اگر آپ کو اپنے نفس کو مرتبہ اطمینان تک پہنچانا ہے تو جہاں بہت سے اور وسائل ہو سکتے ہیں، وہاں ایک یقینی وسیلہ یہ ہے کہ آپ وابستہ ولایت علی ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ولایت علی کا تعلق صرف لقلقہ لسان سے نہیں ہے بلکہ اطمینان نفس سے ہے۔ ولایت علی کا تعلق صرف ایک کلمے سے نہیں ہے کہ جسے زبان پہ آپ دہراتے رہیں، جب تک یہ کلمہ مبارکہ آپ کے نفس میں جذب ہو کر اپنی پوری معنویت کے ساتھ نفس کو وہ قوت وہ طاقت نہ بخش دے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کا نفس مطمئن ہے، اس وقت تک گویا ولایت علی سے وابستگی مکمل نہیں ہوئی۔ واضح ہے کس منزل سے گفتگو گزر رہی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے ایک سرمشق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اشہد ان علی ولی اللہ کہا، کلمہ پڑھتے رہے، اذانیں دیتے رہے، اقامتیں کہتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نفس کا جائزہ لیتے رہیے کہ نفس میں اطمینان پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ یعنی ایک کلید دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں، ایک کلید یہ ہے، ایک کلیہ یہ ہے کہ ایک معیار یہ ہے، ایک محک یہ ہے، ایک سرمشق یہ ہے۔ کسی کو بھی دو چیزوں کی آزمائش اگر کرنی ہو، اگر یہ سمجھنا ہو کہ اس کا نفس قوی ہے یا نہیں، مضبوط ہے یا نہیں، مطمئن ہے یا نہیں، تو دیکھے ولایت علی سے وابستہ ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی کی زبان پر کلمہ ولایت تو ہے لیکن نفس میں اضطراب ہے، تو بھی اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان پر تو ہے کلمہ، ابھی یہ کلمہ اپنی پوری معنویت کے ساتھ قلب میں جذب نہیں ہوا ہے۔
اس لیے کہ اگر یہ کلمہ قلب میں جذب ہو جائے، جگہ پا جائے، تو پھر قلب میں اضطراب کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کلیہ ہے، کلیہ کلید ہے، نسخہ کیمیائے سعادت ہے، نسخہ کیمیائے سعادت ہے، نسخہ نجات ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان، دل کی قوت۔ اچھا یہ اب روزانہ کا ایک نصاب بنا لیجئے، نصاب فکر و عمل۔ آج شب قدر ہے، اللہ آپ سب کی قسمتوں کو سنوار دے۔ اور قسمت سنوارنے کا تو بس ایک ہی ریفرنس ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو پروردگار واقعاً اہل ولایت بنا دے، ولایت علی سے وابستہ کر دے۔ یہ روزانہ کا اپنی زندگی کا روزانہ کا ایک نصاب فکر و عمل، نصاب علم و عمل یہ بنا لیجئے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اضطراب لاحق ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، لاحق ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اسے رفع ہو جانا چاہیے۔ چند لمحوں میں وہ پریشانی، وہ اضطراب دور ہو جانا چاہیے، اور وہ بھی کسی اور حوالے سے نہیں، بس ایک ہی حوالہ ہے، اور وہ حوالہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مضمون ابھی بہت باقی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی رعایت بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سرمایہ اطمینان قلب ہے، یہ پورا نصاب، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ شروع ہی میں جو چند حدیثیں میں نے گزارش کی اسے پیش نظر رکھیے اور پھر سوچئے۔ جب آپ ولایت علی کے وابستگان میں سے ہو جائیں گے تو خود بخود یہ اسرار کھولیں گے۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ کسی کو چاہیں اور اپنے محبوب کے محبوب کو نہ چاہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مثال بہت زیبا تو نہیں ہے، معاف کیجیے گا، مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے مثال بہت گری ہوئی پست مثال ہے، مگر گھر گھر کی مثال ہے تو دے دوں۔ بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ پالتے ہیں، اللہ نے آغوش میں کس کے پیدا کیا؟ پیدا ہوئے، ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، ماں کی آغوش میں پروان چڑھے، باپ کے زیر سایہ تربیت پائی، جب کسی لائق ہوئے کسی سے محبت ہو گئی، اب محبت ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، اب بیوی کے ماں باپ زیادہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ بیوی کو اپنے ماں باپ عزیز ہیں۔ اس نفسیاتی تجربے سے کتنے گزرتے ہیں، کتنے گزرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا مثال دینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، مگر مثالیں اس لیے بھی دیتا ہوں تاکہ لوگ اپنے نفسوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہی ہے زندگی۔ اب وہ باپ اچھا نہیں لگ رہا ہے زیادہ، وہ ماں اچھی نہیں لگ رہی ہے، ماں نے ٹوکا، بہت برا لگ گیا، باپ نے کوئی مشورہ دیا، اوف قیامت آ گئی، کیونکہ دل کسی اور کو دے بیٹھے ہیں۔ یہ مثال، ہاں
کمزور اور پست مثال بھی ہے لیکن مبتلا بہ مثال ہے، اتنی پست بھی نہیں ہے، زندگی کی مثال ہے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا تھا، یا جو جو چیزیں بیگم کو پسند ہیں بس وہ آپ کی زندگی کی کا محور ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسری طرف کسی بچی کو کوئی بچہ پسند آ گیا تو اب جو اسے پسند ہے وہ سب کچھ، وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، پالا، پوسا، بڑا کیا، تربیت کی، علم دیا، ہنر دیا،